اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک سوال یہ ہے کہ دین اسلام کا شادی شدہ زندگی کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ مرد کا برتاؤ اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا ہو، اور یہ کہ کیا طلاق کا دینا جائز ہے؟ یہ ہے سوال۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں عرض کروں، قرآن کریم نے عورتوں کو مردوں کے لیے باعث سکون قرار دیا ہے، یعنی شادی سکون کے لیے ہوتی ہے، لڑائی اور جھگڑے کے لیے نہیں ہوتی۔ چنانچہ سورہ روم میں ارشاد ہو رہا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ دیکھو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو اس جوڑے کے ذریعے سے سکون اور اطمینان ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے باعث سکون اور باعث اطمینان قرار دیا ہے۔ اور عورتوں سے برتاؤ ہمارا کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا، شادی شدہ زندگی میں اس طریقے سے تمہارا برتاؤ خواتین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ المرأۃ ریحانۃ لا قہرمانہ، عورتیں پھول ہیں، پہلوان نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تم عورتوں سے زور آزمائی مت کرو، عورتوں سے لڑائی اور جھگڑا مت کرو۔ جو نرم خوئی اور نرم مزاجی تمہاری پھولوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہی خواتین کے ساتھ ہونی چاہیے، چونکہ یہ خواتین اللہ کی امانتوں میں سے ایک امانت ہیں۔ چنانچہ شادی کے دن کی جو دعا ہے، اس کے اندر مرد زوجہ سے ملاقات کے وقت اس دعا کو پڑھتا ہے۔ اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ وَمِنْ أَمَانَاتِكَ أَخَذْتُهَا، پروردگار، آج میں نے تیری امانتوں میں سے ایک امانت کو لیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ عورتیں خدا کی امانتیں ہیں، ان کے ساتھ بدرفتاری، بدگفتاری، تند مزاجی خدا کی امانت میں خیانت ہے۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم عورتوں کو محترمانہ نظروں سے دیکھیں اور ان کا احترام کریں۔ اور ان کے احترام کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اتخذ زوجۃ فلیکرمھا، دیکھو، جو انسان شادی کرے اس کو چاہیے کہ شادی کے بعد اپنی زوجہ کا احترام کرے۔ پس اسلام کا نظریہ شادی شدہ زندگی میں یہ ہے کہ مرد عورت کا احترام کرے، عورت مرد کی اطاعت کرے۔ لیکن ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں طلاق کثرت کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ مرد اور عورت کی جدائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے چونکہ ہم نے شادی شدہ زندگی کو اپنے اعتبار سے گزارنے کی کوشش کی۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے، رسول کی حدیث کو مد نظر رکھتے اور شادی کو ایک ذمہ داری سمجھتے، تو یہ طلاق واقع نہ ہوتی۔ چونکہ طلاق دینے والا
مغضوب خدا اور رسول ہوتا ہے، یعنی اس پر خدا اور اس کے رسول کا غضب نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ خود نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، بدترین حلال خدا کے نزدیک طلاق ہے، مبغوض ترین حلال خدا کے نزدیک طلاق ہے، یعنی طلاق دینے والے پر خدا کا غضب ہوتا ہے۔ ولو یہ کہ طلاق حلال ہے، لیکن اس کے باوجود اس طلاق سے نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ طلاق کی نوبت کب آتی ہے؟ جب ہم خواتین کی بے احترامی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نہیں بلکہ اس کا رازق میں ہوں، خدا نہیں بلکہ اس کا پالنے والا میں ہوں، اور جہاں سے یہ میں آ جاتی ہے، انانیت آ جاتی ہے، وہیں سے تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، اور شیطانی صفت یہ جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر شیطانی صفت کے آ جانے کی وجہ سے انسان طلاق پہ اتارو ہو جاتا ہے، طلاق دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی اکرم سے سوال ہوا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جبریل امین نے عورتوں کے سلسلے میں مجھ سے اتنی سفارش کی ہے کہ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ مردوں کو اف کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ دیکھیے اتنی عظمت دین مبین اسلام میں خواتین کی بیان ہوئی ہے، طلاق کو مبغوض ترین حلال کہا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غصے میں آ کر طلاق کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور عورتوں کا مہر دے دیتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر منت گزاری بھی کرتے ہیں کہ ہم تیرا مہر دے رہے ہیں، ہم صرف مہر دے رہے ہیں، لیکن اس کا شباب واپس نہیں کر سکتے ہیں، اس کی قربانیاں واپس نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے طلاق کے وقت خواتین کی زبان حال یہ ہوتی ہے، طلاق دے تو رہے ہو عتاب و قہر کے ساتھ، طلاق دے تو رہے ہو عتاب و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ لہٰذا خداوند متعال سے دعا ہے خدایا ہم سب کو بہترین طریقے سے ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔